أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم إن إلينا بيانه. کیا ہے؟ إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله المولانا العظيم. قرآن کریم کی تلاوت کروانا اللہ نے اپنے ذمے لیا. ثم ان علینا جمعہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ جلدی نہ کیجیے ساتھ میں پڑھنے کے لیے. قرآن کو آپ کے سینے میں جمانا اور اس کی تلاوت کروانا ہمارے ذمے ہے. ہم آپ کے سینے میں جمع بھی دیں گے اور آپ سے تلاوت بھی کروائیں گے. تین ترتیب آپ کے سامنے آئی. ترتیب تلافی جس میں کلمہ کی مشق ہوئی. ترتیب اتصالی جس میں دو کلمہ ملانے کی مشق زیادہ ہوئی. ترتیب وقفی میں جملے پڑھنے کی طاقت پیدا کی گئی. قرآن میں پہلے 5 پاروں میں سے پہلے 2.5 پارے میں سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ ایک ایک جملہ بچوں کے پاس پڑھا کر جملوں کی مشق کروا کر جملے ملا کر آیت بنواوے. اور جب آیت پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاوے تو اب حل سبق کی ترتیب اختیار کریں. اب یہ بھی کام ہو گیا. سارے کام ہو گئے تو آخری کام ہے مشق آیت. مشق آیت ایک ہی کام رہ گیا ہے. میں سب کو مٹا دوں. اب ایک ہی کام ہے. 7 کام میں سے ایک ہی کام رہ گیا مشق آیت. روانی کے لیے یا تکرار آیت. اب آپ سیدھے یہ کہو گے کہ بیٹا پہلی آیت پڑھو. پہلے ہم جملے پڑھواتے تھے ترتیب وقفی میں. پہلا جملہ پڑھو. اب ہم کہیں گے پہلی آیت پڑھو. مشق آیت. مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے مشکل الفاظ کا حل. پہلا کام ہے. آپ کو ایسا لگے کہ یہ 1.5 صفحے میں یا صفحے میں کچھ الفاظ بچے کو پریشان کریں گے تو آپ اس سے بحث کر لو, اس کا حل کر لو, پیش کر دو. چاہے صحت کے اعتبار سے ہو یا تکلم کے اعتبار سے ہو. صحت کے اعتبار سے ہو یا
تکلم کے اعتبار سے ہو، آپ اس کو حل کروا دو۔ دوسرا کام، نمونہ۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ استاد خود نیا سبق مشق کر کے بچوں کو سناوے۔ اگلے روز کسی نماز کے بعد بیٹھ کر 5 مرتبہ سبق پڑھیں جو بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ ایک فکر کی بات ہوگی کہ پہلے مشق کر لیتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاری احمد اللہ بھاگلپوری نور اللہ مرکزہ، جنہوں نے 50 سال سے زائد لاویل جامعہ میں پڑھایا، مجھے کہتے تھے کہ جس رکوع کی مشق کسی جماعت کو کرانی ہو، میں تہجد پڑھنے کے بعد اس کی مشق کرتا ہوں، پھر پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ وہ مشاق قاری تھے، 50 سال ہو گئے تھے، بہت سے مرتبہ اس رکوع کی مشق جماعتوں کو کرائی ہوگی، پھر بھی مشق کرتے ہیں۔ اور ہم کو، استاذ کو بچے کے سبق کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا سبق کہاں سے باقی ہے۔ وہ بچے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ سبق کہاں سے باقی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ استاد پہلے مشق کرے اور نمونہ دے۔ مثال کے طور پر یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں ہم نے بتایا ہے کہ استاد جہاں پر وقف کرے گا وہاں پر بچے وقف کا نشان لگائیں گے، اور جہاں سے اعادہ کرے گا وہاں پر اعادہ کا نشان لگائیں گے۔ استاد پڑھ کر نمونہ دے۔ مثلا پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں پر وقف کیا تو بچے وقف کا نشان لگائیں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام سے اعادہ کیا تو بچے اعادے کا نشان لگائیں گے۔ من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اعادے کا نشان ہے۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدہ پر ہم نے آیت کیا، بچے آیت کا نشان لگائیں گے یہاں پر۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ استاد پڑھ کر نمونہ دے گا، بچے نشان لگائیں گے۔ اب تو الحمدللہ نشان لگا ہوا وقت اعادے کا
قرآن ہم نے بنا دیا ہے اور نورانی مکاتب سے چھپا ہوا ہے، آپ اس کو منگوا سکتے ہو۔ اس کے حاشیے